السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ آج اس کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس نے خاص طور پہ تمام نوجوانوں کے اندر ایک کریوسٹی جگا دی ہے کہ آخر یہ مصطفیٰ قتل کیس ہوا کیسے، ارمغان کیا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساحر جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، آخر یہ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے جو کروڑوں روپے انہوں نے کمائے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کی جو بازگشت ہے اب نیشنل لیول سے ہو کے اب انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گئی ہے، اور آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہوا ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ سندھ پولیس نے اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے ملزم کو ابھی تک ڈھیل مل رہی ہے اور ارمغان جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ آخر وہ نادیدہ قوتیں کون ہیں یا وہ گمنام ہاتھ کون ہیں جو اس کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بڑا ہی کام سا ہو کے، بڑا ہی کول سا ہو کے عدالت کے اندر آتا ہے، اپنے بیانات ریکارڈ کرواتا ہے، اور پولیس کی جانب سے جو گواہان ہیں یا شواہد ہیں وہ پراپر پیش نہیں کیے جا رہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج جو کمیٹی تھی کہ آخر یہ کام اتنے طویل عرصے سے یہاں پر ہو رہا تھا، ایسی مہنگی جو ڈرگز ہیں وہ ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہوئے وہ بیچی جا رہی تھی، کروڑوں کا دھندا ہو رہا تھا، ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اندر استعمال ہو رہا تھا، تو آخر یہ تمام ادارے پہلے کہاں پر تھے؟ یہ تمام لوگ ایک قتل کے بعد، ایک اغوا کے بعد جو ہیں یہ جاگے ہیں، اس سے پہلے ان کے پاس کیا اس طرح کی ڈیٹیل نہیں تھی یا ان تمام لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ تو یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آخر یہ جو مصطفیٰ، ارمغان اور جو ساحر تھے، آخر یہ کس طرح کی جو ڈرگز ہے اس کو بیچ رہے تھے۔ بیسیکلی ان کے پاس 3 طرح کی ڈرگز ہوتی تھی۔ پہلے نمبر پہ جنگل بوائے، نمبر 2 پامیلا، اور اس کے بعد جو ہے جلیٹو جو ہے نام کی ایک ان کے پاس ڈرگز ہوتی تھی جس کو یہ بیچا جاتا تھا۔ نمبر 1 جو جنگل بوائے سب سے مہنگی کنسیڈر کی جاتی تھی، 1 گرام، میں 1 تولہ کی بات نہیں کر رہا، 1 کلو کی بات نہیں کر رہا، 1 گرام کی بات کر رہا ہوں۔ 1 گرام جو جنگل بوائے تھی وہ 15,000 روپے کی فروخت کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ جو پامیلا نام کی جو ڈرگ تھی اس کا 1 گرام کا ریٹ 12,000 روپے ہے، اور اگر ہم جلیٹو کی بات کرتے ہیں تو اس کا 1 گرام کا ریٹ 10,000 روپے تھا۔ تو یہ تمام تر ڈرگز تھی جو کہ بیچی جا رہی تھی، اور یہ انکشافات ہوئے ہیں پولیس کی رپورٹ کے اندر، جس کے بعد آج جو ممبران قومی اسمبلی ہیں انہوں نے سوالات کیے، جو انٹیریئر سیکرٹری سندھ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ اگر ہم نے آج آئی جی کو یہاں پر بلایا ہوا تھا بریفنگ دینے کے لیے، تو آئی جی یہاں پر کیوں نہیں آ سکے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ پولیس اس کیس کو حل نہیں کرنا چاہتی، اور خاص طور پہ سندھ پولیس نے ابھی تک جو ڈارک ویب استعمال ہوئی ہے، جو کرپٹو کرنسی کا یہاں پر استعمال ہوا ہے یا بینکنگ چینل کا استعمال ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی کسی قسم کی تفتیش نہیں کی، صرف ابھی تک قتل اور اغوا کے حوالے سے ہی تمام تر باتیں جو ہیں وہ یہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو کمیٹی تھی، کمیٹی کی جانب سے یہ ایک تجویز دی گئی کہ فوری طور پر اس معاملے کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جائے، جس میں حساس ادارے جو ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور ساتھ میں ایف آئی اے جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے، تاکہ جو ایک سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا تھا یا ڈارک ویب کا استعمال ہوتا تھا اس سے چیزیں پتہ چل سکیں کہ آخر یہ چیزیں کس طریقے سے آپریٹ ہو رہی تھی، اور اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون تھا، اور کون ان کے سہولت کار تھے۔ یہ تمام تر چیزوں کے حوالے سے پتہ چل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جو شواہد ہیں وہ اچھے آ جائیں گے۔ جس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، جس وجہ سے ہم نے ابھی تک اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا، جیسے ہی یہ کیس ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے۔ تو ایف آئی اے کی جانب سے اس حامی بھرنے کی دیر تھی، اس کے فوراً بعد جو تمام اراکین اسمبلی تھے انہوں نے اس بات کی فوری طور پہ تائید کی اور کہا کہ اس کیس کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے، اور ایف آئی اے سندھ پولیس کی معاونت کرے گا، خاص طور پہ کہ آخر یہ کرپٹو کا جو کام تھا یہ کس طریقے سے چل رہا تھا، یہ لیگلائز بھی تھا ہمارے پاس، یہ اس کو کس چینل کے تھرو جو ہے لے کے آیا جا رہا تھا، وہ تمام تر چیزوں کا احاطہ جو ہے اس معاملے کے اندر کیا جائے گا، اور خاص طور پہ کہ اس کرپٹو سے کہاں کہاں پر ادائیگیاں ہو رہی تھی، بینکنگ چینل جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہو رہے تھے، کس شخص کے اکاؤنٹ میں کتنا حصہ آ رہا تھا، اور جب یہ دوائی فروخت کر دی جاتی تھی یا یہ جو ڈرگ ہے یہ فروخت کر دی جاتی تھی، اس کے بعد کس شخص کو کن شہروں میں، میں ذکر کر رہا ہوں شہروں میں، ان کا حصہ پہنچایا جاتا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق
کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے 3 بڑے ڈرگ ڈیلرز کے ان کے پیچھے نام آئے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ان کا حصہ جو ہے برابر پہنچایا جاتا تھا، اور جو باقی پیسے بچتے تھے وہ سیل کرنے والے جو ہیں ان کے پاس آتے تھے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اب مزید نام سامنے آنے کا ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک سندھ پولیس کو ڈارک ویب تک ایکسیس ہی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے حوالے سے۔ اب ایف آئی اے کو یہ کیس سونپ دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے جب ڈارک ویب کا جو ایکسٹریکٹ کرے گا، اس کے بعد جو چیزیں ان کے پاس سامنے آئیں گی، جو ڈیٹا آئے گا وہ یقیناً ہوشربا ہوگا، اور اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر جو گرفتاریاں کی جائیں گی وہ تمام تر چیزوں کے حوالے سے سامنے آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور بڑے بڑے نام ایک دفعہ پھر سے حوالات کے پیچھے یا اخباروں کی شاہ سرخیوں کے اندر آتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک اور میٹنگ اس کے اوپر بلائی گئی ہے، اور وہ میٹنگ جب آئے گی اس کے اندر آئی جی سندھ خود بھی پیش ہوں گے، ایف آئی اے اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گا، جس میں ڈارک ویب سے حاصل کیا گیا ڈیٹا، جو ٹرانزیکشن ہوتی تھی، بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی تھی، اس کا ڈیٹا بھی یہاں پر پیش کیا جائے گا، اور خاص طور پہ جو سندھ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہوگی خاص طور پہ قتل اور اغوا کے حوالے سے۔ اس میں ایک بات جو ہے قابل ذکر ہے، جو ارمغان ہے اس کو بار بار ریلیف مل رہا ہے، اس حوالے سے جو قادر پٹیل ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ارمغان نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، اس کے باوجود اس کے باوجود اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف اس طریقے سے چارج شیٹ شامل نہیں کی گئی جس طریقے سے چارج شیٹ اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ تو اس چیز کو بھی اس کے اندر ہائی لائٹ کیا جائے، جس کے اوپر جو انٹیریئر سیکرٹری تھے حکومت سندھ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہر اینگل کے ساتھ ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور آئندہ جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر تمام جو ایجنسیز ہیں جن کو یہ اب کام سونپ دیا گیا ہے وہ ایجنسیز اپنا کام کریں گے، اور کام کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر یہاں پر رپورٹ پیش کی جائے گی، اور اس کی روشنی کے اندر جو ایک حتمی رپورٹ ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائی جائے گی کہ شواہد اور خاص طور پہ ایویڈنس جو باقی تمام تر ہوں گے وہ وہاں پر پیش کی جائیں گے، اور عدالت کے اندر ان تمام ملزمان کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے گی، اور وہ لوگ جو کہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں پس پردہ ہیں وہ بھی جب سامنے آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ اور آنے والے دنوں میں ہمارے سامعین جو ہمارے ناظرین ہیں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیسے کیسے چہرے اور کیسے کیسے نام جو ہیں ایسے گھرونے کام کرنے میں مرتکب ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ چھپے ہوتے ہیں، ان کا نام سامنے نہیں آتا، مگر اب وہ نام سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وہ ڈارک ویب سے تمام تر ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے والے ہیں۔